Please subscribe to my channel for education and entertainment videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جماعت ہفتم مضمون اردو مناجات اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس کے شاعر ہیں آغا حشر کاشمیری۔ آغا حشر کاشمیری اردو کے مشہور ڈرامے نامہ نگار تھے۔ ان کا اصل نام آغا محمد شاہ تھا۔ وہ 3 اپریل 1879 کو امرتسر میں پیدا ہوئے۔ یہودی کی لڑائی، رستم و سہراب، سید ہوش، ترکی ہور اور خواب ہستی ان کے قابل ذکر ڈرامے ہیں۔ ان کا پہلا ڈرامہ آفتاب محبت ہے۔ انہوں نے 18 برس کی عمر میں لکھا تھا۔ ڈراموں کے علاوہ انہوں نے کئی گیت اور نظمیں بھی لکھی ہیں۔ اب یہاں پر ہم مناجات کے الفاظ معنی دیکھیں گے۔ عرش الہی خدا کا تخت، عرش الہی خدا کا تخت، ایام یوم کی جمع، ایام یوم کی جمع، گردش ایام دنوں کی گردش مراد بد نصیبی، گردش ایام دنوں کی گردش مراد بد نصیبی، مداوا علاج، مداوا علاج، سوزش جلن تکلیف، سوزش جلن تکلیف، برسر پیکار لڑائی پر آمادہ، برسر پیکار لڑائی پر آمادہ، درپے آزار تکلیف پہنچانے پر آمادہ، درپے آزار تکلیف پہنچانے پر آمادہ، آئین کرم اللہ تعالیٰ کا رحم کرنے کا اصول، آئین کرم اللہ تعالیٰ کا رحم کرنے کا اصول، ڈال دے پردے ہماری شامت اعمال پر، ہمارے برے کاموں کو معاف کر دے، ڈال دے پردے ہماری شامت اعمال پر، ہمارے برے کاموں کو معاف کر دے، راندے ہوئے دھتکارے ہوئے، راندے ہوئے دھتکارے ہوئے، خوار ذلیل رسوا، خوار ذلیل رسوا، حق پرست اللہ کو ماننے والا، حق پرست اللہ کو ماننے والا، دلجوئی کرنا تسلی کرنا، دلجوئی کرنا تسلی کرنا۔ اب یہاں پر الفاظ میں نے ہو چکے ہیں۔ اب اس کے بعد سوال جواب ہے۔ یہاں پر آپ کے پاس کتابی سوالات نظر آ رہے ہیں، وہ دیکھ لیجئے۔ چلیے شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ، اور اس کو دیکھیے، سمجھیے اور یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ اس میں ہے سوال نمبر 1، آغا حشر کاشمیری کے 2 ڈراموں کے نام لکھیے۔ جواب، یہودی کی لڑائی اور رستم و سہراب آغا حشر کاشمیری کے 2 ڈراموں کے نام ہیں۔ سوال نمبر 1، آغا حشر کاشمیری کے 2 ڈراموں کے نام لکھیے۔ جواب، یہودی کی لڑائی اور رستم و سہراب آغا حشر کاشمیری کے 2 ڈراموں کے نام ہے۔ سوال نمبر 2، آہ فلک پر کیوں جاتی ہے؟ جواب، آہ فلک پر رحم لانے کے لیے جاتی ہے۔ سوال نمبر 2، آہ فلک پر کیوں جاتی ہے؟ جواب، آہ فلک پر رحم لانے کے لیے جاتی ہے۔ سوال نمبر 3، برسر پیکار کون ہے؟ جواب، جن لوگوں سے دوستی اور بھائی چارہ تھا وہ برسر پیکار ہے۔ سوال نمبر 3، برسر پیکار کون ہے؟ جواب، جن لوگوں سے دوستی اور بھائی چارہ تھا وہ برسر پیکار ہے۔ سوال نمبر 4، درپے آزار کون ہے؟ جواب، وقت اور تقدیر درپے آزار ہے۔ سوال نمبر 4، درپے آزار کون ہے؟ جواب، وقت اور تقدیر پر درپے آزار ہے۔ سوال نمبر 5، اگر اللہ تعالیٰ نے حق
پرستوں کی دل جوئی نہیں کی تو کیا ہوگا؟ جواب: اگر اللہ تعالیٰ نے حق پرستوں کی دل جوئی نہیں کی تو بتوں کے ماننے والے طعنہ دیں گے کہ مسلمانوں کا خدا نہیں ہے۔ سوال نمبر 5، اگر اللہ تعالیٰ نے حق پرستوں کی دل جوئی نہیں کی تو کیا ہوگا؟ جواب: اگر اللہ تعالیٰ نے حق پرستوں کی دل جوئی نہیں کی تو بتوں کے ماننے والے طعنہ دیں گے کہ مسلمانوں کا کوئی خدا نہیں ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، مختصر جواب لکھیے۔ نمبر 1، مناجات اور حمد میں کیا فرق ہے؟ جواب: مناجات ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے، اور حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کبریائی کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، اس کی خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے دعا مانگی جاتی ہے۔ سوال نمبر 1، مناجات اور حمد میں کیا فرق ہے؟ جواب: مناجات ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے، اور حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کبریائی کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، اس کی خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے دعا مانگی جاتی ہے۔ سوال نمبر 2، شاعر نے اپنی تکلیفیں کس طرح بیان کی ہیں؟ جواب: شاعر کہتا ہے کہ وہ گردش حالات کا مارا ہوا ہے، وہ بے حد رنجیدہ اور مغموم ہے، وہ سوزش غم کے لیے مداوا ڈھونڈ رہا ہے، اس کے دل کے زخم مرہم کے لیے فریاد کر رہے ہیں، وہ دوست احباب جو کل تک دوستی کا دم بھرتے تھے اب وہ لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہے، وقت اور تقدیر دونوں درپے آزار ہے۔ سوال نمبر 2، شاعر نے اپنی تکلیفیں کس طرح بیان کی ہیں؟ جواب: شاعر کہتا ہے کہ وہ گردش حالات کا مارا ہوا ہے، وہ بے حد رنجیدہ اور مغموم ہے، وہ سوزش غم کے لیے مداوا ڈھونڈ رہا ہے، اس کے دل کے زخم مرہم کے لیے فریاد کر رہے ہیں، وہ دوست احباب جو کل تک دوستی کا دم بھرتے تھے اب وہ لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہے، وقت اور تقدیر دونوں درپے آزار ہے۔ سوال نمبر 3، شاعر نے اپنی دعا کو پر اثر بنانے کے لیے کیا کہا ہے؟ جواب: اپنی دعا کو پر اثر بنانے کے لیے شاعر نے اللہ تعالیٰ سے کہا ہے کہ اگرچہ وہ خوار ہے، بدکار ہے، ذلت میں ڈوبا ہوا ہے، مگر وہ اللہ کے محبوب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے، اس لیے وہ اللہ کے رحم و کرم اور معافی کا مستحق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی دل جوئی نہیں کرتا ہے تو بت پرست طعنہ دیں گے کہ مسلم کا کوئی خدا نہیں ہے۔ سوال نمبر 3، شاعر نے اپنی دعا کو پر اثر بنانے کے لیے کیا کہا ہے؟ جواب: اپنی دعا کو پر اثر بنانے کے لیے شاعر نے اللہ تعالیٰ سے کہا ہے کہ اگرچہ وہ خوار ہے، بدکار ہے، ذلت میں ڈوبا ہوا ہے، مگر وہ اللہ کے محبوب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے، اس لیے وہ اللہ کے رحم و کرم اور معافی کا مستحق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی دل جوئی نہیں کرتا ہے تو بت پرست طعنہ دیں گے کہ مسلم کا کوئی خدا نہیں ہے۔ اس کے بعد تلاش و جستجو ہے، یہاں پر کچھ سوالات ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، نیچے دیے ہوئے شعر کی تشریح کیجیے۔ رحم کر اپنے آئین کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ اس شعر کی تشریح ہے، اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، اپنے بندوں کے ساتھ رحم و کرم کا سلوک کرنا اس کا اصول ہے، اس لیے شاعر اپنی غلطی اور غفلتوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رحم کی درخواست کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرما، اپنے آئین کرم کو مت بھول، ہم نے تجھے بھلا دیا ہے، تیری یاد سے غافل رہے ہیں، لیکن تو ہمیں مت بھول اور ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔
رحم کر اپنے آئین کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ اس شعر کی تشریح ہے، اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، اپنے بندوں کے ساتھ رحم و کرم کا سلوک کرنا اس کا اصول ہے۔ اس لیے شاعر اپنی غلطیوں اور غفلتوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رحم کی درخواست کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرما، اپنے آئین کرم کو مت بھول، ہم نے تجھے بھلا دیا ہے، تیری یاد سے غافل رہے ہیں، لیکن تو ہمیں مت بھول اور ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہم نے سوالات کے جوابات لکھے اور تشریح لکھے، الفاظ میں نے لکھی، اور یہاں پر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ اس کو دیکھ لیجئے اور کچھ سوالات کے جوابات خود سے کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، اور اس کو یاد کریں، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے آپ کو ویڈیو دستیاب ہوتے رہیں گے اس یوٹیوب چینل پر، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ Please subscribe to my channel for education and entertainment videos.